امت مسلمہ پر اہل بیت یا آل رسول کے 3 بڑے حق ہیں۔ نمبر 1، اہل بیت آل رسول سے محبت کی جائے، جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، ایسے ہی اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحِبُّوكُمْ لِلَّهِ وَلِقَرَابَتِي، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم سے محبت نہ کریں اللہ کے لیے اور میری رشتہ داری کی وجہ سے۔ تو اہل بیت سے، آل رسول سے محبت کرنا یہ ان کا امت مسلمہ پر حق ہے۔ اہل بیت اور آل رسول کا امت مسلمہ پر دوسرا حق یہ ہے کہ امت مسلمہ ان پر درود و سلام کے نذرانے بھیجے، یعنی ان کے لیے بلندی درجات کی دعا کرے اور ان پر اللہ رب العزت کی خصوصی عنایت کو جو ہے وہ طلب کرے۔ یہ اہل بیت کا امت مسلمہ پر حق ہے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اہل بیت اور آل رسول کی محبت کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دشمنی کی بنیاد نہ بننے دے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت آل رسول کے درمیان محبت تھی، پیار تھا، اتحاد تھا، اتفاق تھا، اور رحماء بینہم کی عملی تصویر تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان جہاں محبت، اتحاد، اتفاق، پیار تھا، وہیں آپس میں رشتہ داریاں تھیں۔ مثلا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے رشتہ داری معروف ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ ہیں۔ یوں حضرت ابوبکر صدیق کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ داری قائم ہوئی، اور پھر یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ ان کی ایک زوجہ جن کا نام سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور یہ پہلے زوجہ تھیں جناب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور ان سے ان کے ہاں 2 بیٹے بھی ہوئے، جن میں سے ایک کا نام عبداللہ ہے اور دوسرے کا نام محمد ہے۔ پھر جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی سن 8 ہجری کے اندر، تو ان کی شہادت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سہارا دینے کے لیے ان سے نکاح کیا۔ یوں حضرت اسماء بنت عمیس جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے اندر آئیں، اور پھر حضرت جعفر کے 2 بیٹے جو ہیں یعنی محمد اور عبداللہ جو ہیں، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پرورش پائی۔ اور یہی حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس ہیں کہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیماری کے ایام کے اندر جو ہے ان کی تیمارداری کے لیے جایا کرتی تھی، اور سارا دن ساری رات جو ہے وہ وہاں پر ان کے پاس گزارتی۔ پھر جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو انہوں نے ہی یعنی سیدہ اسماء بنت عمیس نے ہی جو ہے وہ ان کو غسل دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ ان سے نکاح کیا، اور ایک موقع پر انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا، تو لوگوں نے پوچھا امیر المومنین یہ کس کا بیٹا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بیٹا میرا ہے، اور پیدا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہوا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
یہ داماد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے، تو یوں آپ کی بھی رشتہ داری جو ہے وہ اہل بیت سے قائم ہو گئی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں ہم زلف ہیں۔ اور پھر مزید یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جن کا نام ابان بن عثمان ہے، ان کا نکاح حضرت جعفر کی پوتی یعنی حضرت عبداللہ بن جعفر کی بیٹی ام کلثوم سے ہوا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے جن کا نام زید بن عمر بن عثمان ہے، ان کا نکاح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ سکینہ سے ہوا۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک اور جو ہے وہ پوتے جن کا نام محمد بن عبداللہ بن عمر بن عثمان، ان کا نکاح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بیٹی یعنی فاطمہ بنت حسین سے ہوا۔ اور یہ سلسلہ پھر یہاں پر رکتا نہیں ہے، بلکہ چلتے چلتے حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی تک پہنچتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ولدنی ابو بکر مرتین، کہ میرا رشتہ ابو بکر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے وہ دوہرا ہے، کہ کیسے وہ میرے دوہرے نانا ہیں، یعنی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام جعفر صادق کے جو ہے وہ دوہرے نانا ہیں۔ کیسے؟ والد کی طرف سے امام جعفر صادق کا نسب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بیٹے ہیں امام باقر کے، اور امام باقر جو ہے وہ بیٹے ہیں علی زین العابدین کے، اور وہ بیٹے ہیں جناب امام حسین کے، اور امام حسین بیٹے ہیں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اور والدہ کی طرف سے نسب یوں ہے کہ آپ کی والدہ کا نام ام فروہ ہے، اور ام فروہ کا والد کی طرف سے بھی نسب اور والدہ کی طرف سے بھی نسب جو ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ ام فروہ والد کی طرف سے نسب یہ ہے کہ ام فروہ بیٹی ہیں جناب قاسم کی، اور جناب قاسم بیٹے ہیں جناب محمد کے، اور جناب محمد بیٹے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اور پھر اسی طرح ام فروہ کا نسب جو ہے وہ والدہ کی طرف سے بھی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے کہ ام فروہ بیٹی ہیں حضرت اسماء کی، اور حضرت اسماء بیٹی ہیں جناب عبد الرحمن کی، اور عبد الرحمن بیٹے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ولدنی ابو بکر مرتین، کہ میرا رشتہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے وہ دوہرا ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا، یہ بتا دیا کہ لوگ جو ہے اپنے بیٹوں کا نام اپنے پیاروں کے نام پر رکھتے ہیں، اپنے دشمنوں کے نام پر نہیں رکھتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت کا جو آپس میں پیار تھا، محبت تھی، اتفاق تھا، یہ قرآن مجید کی آیت رحماء بینہم کی عملی تصویر تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔